ہے سلسلہ احوال کا ہر لحظہ دیگر گوں، اے سالی کے راہ فکر نہ کر سود و زیاں کا۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو قومیں اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہیں وہ اپنی بقا کھو دیتی ہیں۔ اپنی تاریخ سے جڑے رہنے میں ہی کامیابی ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے 13ویں صدی عیسوی کے ابتدا تک کے حالات دیکھے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ کی۔ تو یہ سلطنت 1288 عیسوی سے 1924 عیسوی یعنی 693 ہجری سے 1329 ہجری تک قائم رہی۔ یہ وہ سلطنت ہے جس کا پرچم 3 براعظموں پر لہرا رہا تھا۔ تقریباً 623 سال تک یہ سلطنت قائم رہی۔ ابتدائی دور میں مکمل اسلامی اقتدار پر قائم تھی، لیکن آخری ادوار میں یہاں بھی وہی سازشی کھیل کھیلا گیا۔ آپس کی نا اتفاقی اور دنیا پرستی اور عیش و عشرت کا زہر اس عظیم عمارت کو کھوکھلا کر گیا۔ اس دور میں یہود کی سازشیں اور غداروں کا ہجوم کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس سلطنت کو گرانے میں بھی ایک یہودی ایجنٹ اور فری میسن مصطفیٰ کمال اتا ترک کا ہاتھ تھا۔ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی یہودی ہے۔ سلطنت عثمانیہ میں یہود کو بیت المقدس کی طرف دیکھنے کی بھی جرأت نہ ہوتی تھی، لیکن یہ تھوڑے تھوڑے کر کے خفیہ طور پر وہاں آباد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے آخری دور میں سلطان عبد الحمید ثانی کو دولت کا لالچ دے کر فلسطین کی زمین انہیں دینے کی اور وہاں آباد ہونے کی اجازت لینا چاہی، لیکن سلطان عبد الحمید ثانی 1876 سے 1909 انہوں نے یہ جواب دیا، میں فلسطین کی 1 انچ بھی زمین نہیں بیچ سکتا۔ فلسطین مسلمانوں کا آبائی گھر ہے، میں اسے دنیا بھر کے سونے کے عوض بھی نہیں بیچوں گا۔ یہودی اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں، اگر سلطنت ٹوٹ گئی تو ہو سکتا ہے یہ انہیں مفت مل جائے، لیکن ہماری لاشوں پر سے گزرنے کے بعد۔ تو سامعین کرام، یہود کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ خلافت عثمانیہ کے ہوتے ہوئے ان کا فلسطین پر قبضے کا خواب پورا نہیں ہو سکتا، لہٰذا انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو گرانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں، کیونکہ وہ سلطنت عثمانیہ کو اپنے مقصد میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے۔ ان کو اپنا مقصد حاصل کرنے کا موقع مل گیا، اور یہ موقع جنگ عظیم اول فرسٹ ورلڈ وار میں انہیں یہ موقع ملا۔ فرسٹ ورلڈ وار 1914 سے 1917 تک جاری رہی۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکوں نے جرمنی کا ساتھ دیا اور یہود برطانیہ کے ساتھ تھے۔ اس جنگ میں جرمنی کو شکست ہوئی اور بیت المقدس پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا، اور آٹومن امپائر 3 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ فلسطین اور عراق برطانیہ کے پاس گئے، شام کا علاقہ فرانس کے پاس، اور عرب علاقوں کو تقسیم کر کے جنگ میں غداری کرنے والے مسلمانوں کو تحفے میں دے دیے گئے۔ یہ اردن اور لبنان وغیرہ کے علاقے ہیں۔ 1924 میں باقاعدہ طور پر خلافت کے خاتمے کا اعلان ہو گیا۔ اس طرح یہود نے گہری سازشوں کے ذریعے اور برطانیہ کی مدد سے فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت حاصل کی۔ اب ہم آتے ہیں برصغیر پاک و ہند کی طرف۔ یہاں بھی ترکمان تیموری کی سلطنت کا آغاز قطب الدین ایبک نے کیا۔ ان کی پیدائش 1150 عیسوی میں ہوئی۔ انہوں نے دہلی میں 1206 میں اسلامی ترک مملوک سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ غوری شہنشاہ محمد غوری کے ایک ترک جرنیل تھے۔ اس طرح دہلی میں خاندان غلامہ 1206 سے سٹارٹ ہونے والی سلطنت دہلی 1526 عیسوی میں، اور بعض مورخین کے نزدیک سوری خاندان کو ملا کر 1555 عیسوی تک بتاتے ہیں۔ 1206 سے 1526 تک 320 سال خاندان غلامہ، خلجی خاندان، تغلق خاندان، سادات خاندان اور لودھی خاندان حکومت کرتے رہے۔ سب کانٹیننٹ میں اگرچہ یہ سلطنت قائم تھیں، لیکن وہ مرکزی خلافت سے جڑے ہوئے تھے، اور ہر معاملے خصوصاً نئے سلطان کے تقرر کے لیے خلیفہ سے اجازت حاصل کرتے تھے، اور سکوں پر بھی ایک طرف سلطان کا اور دوسری طرف خلیفہ وقت کا نام لکھا جاتا تھا۔ 1258 میں خاندان غلامہ کے ناصر الدین محمود کے دور میں تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد کی عباسی خلافت کے خاتمے کے باوجود بھی علاؤالدین خلجی کے دور تک سکوں پر بغداد کے آخری خلیفہ مستعصم باللہ کا نام لکھا جاتا رہا۔ عباسی خلافت کے بعد فاطمی اور پھر ترک عثمانی خلافت میں بھی برصغیر کے سلاطین خلافت کے تابع تھے۔ سلاطینی دہلی کے بعد مغل بادشاہوں کا دور ہے۔ یہ دور 1526 سے
1857 یعنی 331 سال تک ہے۔ پہلا مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر تھا۔ بابر سے لے کر آخری مغل بادشاہ ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر 1857 تک تمام ادوار میں مسلمان علمی اور ادبی ترقی کے ساتھ ساتھ آپس کے اقتدار کی جنگوں میں بھی مصروف رہے، اور اندر کے غدار میر صادق اور میر جعفر نے آخری مغل ڈاؤن فال میں بہت گھناؤنا کردار ادا کیا۔ ان بادشاہوں میں سے جلال الدین اکبر کا دور 1556 سے 1605 تک، یہ وہ دور ہے جس میں اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ مسلمانوں میں بے دینی، بے حیائی حد درجہ پہنچ گئی۔ اکبر نے دین میں بدعات و خرافات ڈالیں اور ایک نیا دین الہی بنا ڈالا۔ آپ غور کریں، جب بھی مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا، ساتھ ہی بدی کی طاقتوں نے اس عروج کو گرانے کے لیے سر جوڑ لیے اور ایول پاورز کو مسلمانوں کی صفوں میں گھسا دیا۔ اکبر کا دور اسی کی ایک نشانی ہے۔ اسی دور میں اسلام صرف بے عمل تصوف تک محدود ہو گیا۔ اسی دوران رینائسنس بھی آتے رہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1544 سے 1624 تجدید کی، درست کیا اور تصوف کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اکبر بادشاہ کے دور کی خرافات کو ختم کیا، اور اورنگزیب عالمگیر 1658 سے 1707 وہ بادشاہ تھا جس نے اسلامی آئیڈینٹیفیکیشن کو نئے سرے سے نکھارا۔ وہ خود ایک مفتی تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1703 سے 1762، انہوں نے بھی دین و ملت کی بے پناہ خدمات کی۔ قرآن پاک کا پہلا ترجمہ انہی کا کارنامہ ہے۔ تحریک المجاہدین کے بانی سید احمد شہید 1786 سے 1831 تک، انہوں نے انگریز مظالم کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ یہ ایک جہادی تحریک تھی۔ سر سید احمد خان 1817 سے 1898، تحریک علی گڑھ، یہ علمی تحریک تھی۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی علمی اور سیاسی بیداری کے لیے شاعری 1877 سے 1938، یہ علمی اور سیاسی بیداری کی تحریک تھی۔ اور آخر میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ 1876 سے 1948، انہوں نے الگ وطن کی تحریک چلائی اور اس میں الحمدللہ وہ کامیاب ہوئے۔ آپ غور کریں کہ ہر علاقے اور سلطنت کے ڈاؤن فال کے بعد سب سے زیادہ تجدیدی تحریکیں یعنی رینائسنس برصغیر پاک و ہند کے علاقے میں ہی آئے ہیں۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے جسے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اگلی کلاس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ 13ویں صدی سے 19ویں صدی تک یہود کس کس طرح اور کس کس سطح پر خود کو منظم اور طاقتور کرتے رہے اور اس مقصد میں کتنے کامیاب ہوئے۔